والعود دندنني وطبل طبطبلي طبطب طبطب طب 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 طبطبلي وسقف سقسقلي. السلام علیکم. طبطبی طب طبطبی طب طبطبی طب طبطبلی وسق ثقثقلی ورقصق الطابلی. یہ انٹرنیٹ کے اوپر اس رمضان المبارک میں بہت چل رہی ہے. لوگوں کو اس کا آگا پیچھا کچھ نہیں پتہ، یہاں تک کہ اب جہالت کی انتہا اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک لڑکا اسے مسجد میں مائک پر ایسے پڑھ رہا ہے، یہ جیسے کوئی اسلامی کوئی شاعری ہے جس کے پڑھنے سے ثواب ہوگا، کوئی اس طرح کا کلام ہے جو شاید عقیدت والا کلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے میں آپ کو اس تفصیل بھی بتاؤں گا. اس نظم کے پیچھے ایک کہانی ہے جو عباسی خلیفہ منصور کے زمانے کی کہانی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. چند سال پہلے بنگلہ دیش میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ لوگ کہیں پر بھی کھڑے ہوئے پیشاب کر دیتے تھے. حالانکہ انہوں نے بنگالی زبان میں لکھ کے لگایا تھا کہ دیکھو یہ دیوار پر پیشاب کرنا منع ہے، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آتے تھے. تو بنگال کے لوگوں نے ایک عقل مندی والا کام یہ کیا کہ انہوں نے بنگلہ دیش میں جگہ جگہ دیواروں پر بنگلہ میں لکھنے کے بجائے عربی میں یہی بات لکھ دی کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے. آگے عوام ہماری اس کو پتہ تو کچھ ہے نہیں، وہ جب دیوار پہ پیشاب کرنے گئی تو دیکھا کہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے. وہ سمجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تو یوں لوگ باز آنا شروع ہو گئے کہ ہم یہاں پیشاب کیسے کریں، یہاں تو عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی قرآن کی آیت نہ ہو. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ نظم جو ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے. خلیفہ منصور کا زمانہ ہے. اس کے پاس ایک غلام تھا جو کوئی بھی بات ایک دفعہ سن لے تو اسے یاد ہو جاتی تھی، اور ایک عورت باندی تھی اس کی جو کوئی بات 2 دفعہ سن لے تو اسے یاد ہو جاتی تھی. اور خلیفہ کا اپنا عالم یہ تھا کہ کوئی بات 3 دفعہ سن لے تو اسے یاد ہو جاتی تھی. اب اس نے ایک چال چلی. اس نے کہا کہ کوئی شاعر میرے ملک میں کوئی بہترین کلام لکھ کے لائے، مجھے پسند آیا تو میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں گا. تو بڑے بڑے شاعروں نے زور لگایا، اور جب کوئی شاعر اس کے دربار میں آتا تو وہ کیا کرتا، اپنے غلام اور باندی کو پیچھے والے کمرے میں چھپا دیتا. اب وہ جب شاعر اپنا کلام پڑھتا تو یہ تو کہتا کہ بھائی یہ کلام تو میں نے سنا ہوا ہے، بلکہ تو میرا اپنا کلام ہے، آؤ میں تمہیں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں. تو اپنے غلام کو بلاتا جو ایک دفعہ سن کر کوئی بھی بات یاد کر لیا کرتا تھا. تو وہ آتا اور کہتا کہ بھائی پوری کی پوری نظم سنا دیتا. اب شاعر پریشان ہوتا، وہ کہتا اچھا تمہیں اب بھی میری بات پہ یقین نہیں آیا نا. اب اس باندی کو بلاتا جو 2 دفعہ چیزیں سن کے یاد کر لیتی تھی. تو اس نے ایک دفعہ شاعر سے سن لیا، ایک دفعہ اس غلام سے سن لیا، تو اب وہ عورت بھی فرفر سنا دیتی. تو اب بادشاہ کہتا کہ تجھے اب بھی یقین نہ آئے تو میرا کلام ہے، میں تجھے سناتا ہوں. اب چونکہ بادشاہ 3 دفعہ سن چکا تھا، ایک شاعر سے، ایک اپنے غلام سے، ایک اپنی باندی سے، تو اب بادشاہ بھی سنا دیتا. اب شاعر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا کہ کلام میرا ہے، بادشاہ کو اس کی خبر کیسے ہوئی؟ میں نے تو رات بھر اتنی محنت کر کے کلام لکھا ہے. تو بڑے ڈس اپوائنٹ ہو کے، نا امید ہو کے اس کے کورٹ سے واپس لوٹنے لگے. تو اسی طرح کے ایک شاعر کو اس زمانے کا ایک بہت مشہور آدمی الاصمعی مل گئے. الاصمعی کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا. انہوں نے پوچھا ایک شاعر سے کہ کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو اس نے ساری رودات کیا سنائی. تو اسے پتہ چل گیا کہ خلیفہ کی کوئی شرارت ہے. اس نے کہا میں ایک ایسی چیز لکھوں گا کہ خلیفہ جو ہے نا وہ مجبور ہو جائے گا. تو اس نے ایک نظم لکھی اور خلیفہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور خلیفہ سے کہنے لگا کہ بھئی دیکھو میں ایک نظم لکھ کے لایا ہوں. تو خلیفہ نے وہی انتظام کیا. ابو جعفر منصور نام تھا خلیفہ کا. تو ابو جعفر منصور نے پیچھے کمرے میں ان 2 ایک غلام اور باندی کو لا کے کھڑا کیا، اور آگے خود بیٹھ گیا اور کہنے لگا پڑھو. تو اب اصمعی نے پڑھنا شروع کیا. یہ صفیر البلبل، یعنی کہ ایک ایسی بلبل جو سیٹی بجاتی ہو، اس کی آواز، اس کی چہچہاٹ پہ لکھی گئی ہے. کوئی اس کے اندر
ایسی کوئی ریلیجیس بات نہیں ہے کہ اسے مسجدوں میں کھڑے رہ کے پڑھا جا رہا ہے. اس نے لکھا بھائی دیکھو صوت صفیر البلبلی حیج قلب الثملی الماء والظهر مع الظهر لحظ المقلی وانت یا سید لی وسیدی وموللی فكم تيمني غزيل عقيق لي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 وقد غدا مهرولي والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي ويل لي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل لي شممتها بأنفي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالذهر والسرور لي والعود دندن لي والطبل طبطب لي طبطب لي والسقف سقف لي والرقص قد طاب إلي and then شوا وشاهش على ورق سفرجلی and then اسی طرح وہ آگے چلتی رہتی ہے اور پھر وہ آخر میں جا کے بڑی لمبی نظم ہے اور پھر وہ ختم ہوتی ہے کہ یعجز عنها الادب لی اقول فی مطلعها صوت صفیر البلبلی. اب یہ بول کے شاعر ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ سے وہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہو گئی نظم پوری میری. اب اتنی مشکل پیچیدہ نظم جس کے اندر ٹنگ ٹوسٹرز ہیں اور ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو ایک دفعہ سن کے آرام سے یاد نہیں ہو سکتے. اب بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا اور بادشاہ نے کہا کہ میں تو یہ کچھ سنی لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے میرا تو بڑا کلام ہے, شاید میرے ہی کلام میں سے کچھ ہو, میرے غلاموں کو میرے کلام کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. تو بلا لیا اس نے اپنے غلام کو, کہا کہ وہ یہ نظم تو تم نے سنی ہے نا, وہ جو میں نے بلبل پہ لکھی تھی. اب غلام نے کہا ہاں حضور میں نے سنی ہے. اب اس نے جو سنانا شروع کی تو اب اسے یاد ہی نہ ہو, اتنی ہی مشکل آپ نے جو ہے اس میں باتیں اسمعی نے لکھی تھی کہ اب وہ کہتا صوت صفیر البلبلی, ایک دو جملوں کے بعد اس کی بھی بس ہو گئی. اس نے کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ بھول گیا, اپنے اس باندی کو بلایا, وہ باندی سے بھی تھوڑی سی پڑی گئی, وہ آگے اسے بھی خبر کوئی. اب بادشاہ نے بھی چونکہ اس کو ایک ہی دفعہ سنا تھا اور دو دفعہ نہ سن سکا, اور تو اب بادشاہ بھی مجبور ہو گیا اور اس کو ہار ماننی پڑی. تو یہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, یہ بلبل کے بارے میں ہے کہ وہ بلبل جو ہے وہ باغ میں ہے اور وہ پھولوں میں ہے, اور وہ اپنے اس سے کہتی ہے جو باغ کا مالک ہے وہ انت یا سید علی و سیدی و مولالی, کہ بھئی تم ہی ہو بھئی میرے آقا جو ہو, اور فکم تیمنی غزیل العقیق لی. اور اس کے بعد وہ آگے پوری ان دونوں کے درمیان جو کانورسیشن ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, اور وہ ساری باغیچے میں باغ میں اس کے اوپر ہے. اور اس کے بعد والعود دندن العود, تو آپ سمجھتے کہ اس کی جو عود کو جو جلاتے ہیں نا اس کی ایک ساؤنڈ ہے, اس کے اوپر وہ دن علی ہے. اور اس کے بعد جو طبلہ ہے اس کی جو تھاپ ہے, جو طبلہ بج رہا ہے جس کو آپ ڈرم بھی کہتے ہیں نا, اب وہ کہہ رہی ہے وہ طبلو طب علی طب علی. تو اب وہ جو ڈھول بج رہا ہے نا وہ اس کی ٹھاپ ہے, وہ بیسکلی اس کو انہوں نے مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا, سمجھ کے کہ پتہ نہیں کوئی کیا چیز ہے. وہ سقف سق علی, اور وہ جو چھت ہے ہماری اس پہ سے سق کی آواز آ رہی ہے. وہ رقص قد طاب علی, اور اس کے بعد جو رقص ہو رہا ہے اسے ہم بڑے سرور سے اس کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. شوا و شاہشو, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ گوشت جو ہے اس کو ہم گرل کر رہے ہیں تاکہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے. یہ شاعری ہے, اور اس کو مسجد میں پتہ نہیں کیا سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے. یعنی جہالت پہ جہالت. اب کیا کہیں, اللہ ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتے. بہرحال مجھ سے کسی نے کہا, یہ میں نے انگلش چینل پر بھی ریلیز کیا تھا, اس وقت میرے سامنے یہ ہمارے ہاں کی یہ خرافات نہیں آئی تھی, وہ تو چونکہ ٹک ٹاک وغیرہ پر یہ بہت چل رہا تھا, تو میں نے کہا اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے یہ ہے کیا, کیونکہ عربی میں کچھ سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیجس چیز ہوگی. بھی عربی میں تو گانے بھی بنتے ہیں, عربی میں تو گالیاں بھی ہوتی ہیں, عربی میں تو زبان ہے یار, کیا کہیں. اب اللہ ہدایت دے. السلام علیکم.